یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جس کی زندگی میں غم، تکلیف اور محرومیاں تھی۔ اکرم ایک رکشہ چلانے والا نوجوان جو اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ہر دن لڑ رہا تھا، لیکن تقدیر کا کمال کچھ اور تھا۔ سڑکوں پر پھیلے غم اور خوشی کے درمیان وہ اپنے رکشے کی چھت کو اپنا آسمان مانتا تھا اور اپنے دل میں امید کی ایک ایسی روشنی جلاتا تھا جو اس کے حالات سے کہیں زیادہ چمکدار تھی۔ اکرم کے لیے زندگی کبھی آسان نہیں رہی تھی۔ ایک غریب پس منظر، ایک پرانی زندگی اور خوابوں کی دکانی ہر وقت اس کے دل پر بوجھ بنے ہوئے تھی۔ پھر بھی اس کا دل کبھی نہیں تھما تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے رب سے ایک دعا کرتا تھا، یا اللہ میرے رزق میں برکت ڈال، میرے دل میں صبر دے اور میری تقدیر میں خوشی اور سکون لے آ۔ یہ دعا اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی تھی، لیکن وہ کبھی نہیں جانتا تھا کہ اللہ کی رضا اس کے نصیب میں کچھ اور ہی چھپائے بیٹھی ہے۔ اور پھر ایک دن جب وہ ایک نئی آزمائش سے دو چار ہوگا، اس دن سے ایک نیا باب کھلے گا، ایک ایسا باب جو اس کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ تو آئیے آپ کو کہانی کی تفصیل میں لیے چلتے ہیں۔ دھوپ چمکتی تھی، پسینہ ماتھے پر موتیوں کی طرح چمک رہا تھا، لیکن اکرم کے ہونٹوں پر کبھی شکایت نہیں آتی تھی۔ اس کا رکشہ پرانا تھا، رنگ اکھڑ چکا تھا، ہارن کبھی کبھی بجتا اور کبھی خاموش رہتا، لیکن یہ رکشہ ہی اس کا سب کچھ تھا، اس کا ذریعہ رزق، اس کی امید۔ اکرم جب اپنے رکشے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتا، دل سے ایک دعا نکلتی، یا اللہ میری محنت کو قبول فرما، مجھے حلال کا رزق عطا فرما، میں تیرا فقیر بندہ ہوں اور تو میرا مالک ہے۔ بازار کے شور میں امیروں کی چمچماتی گاڑیوں کے درمیان اکرم اپنی مٹی میں لپٹی غربت لیے چلتا رہا۔ شام کو جب وہ تھک کر واپس لوٹتا، ماں کے ہاتھوں کی بنی سادہ سی روٹی کھاتا اور ماں کی آنکھوں میں خواب دیکھتا، خواب یہ کہ ایک دن وہ اپنی ماں کے لیے بہتر زندگی لے کر آئے گا، مگر دل کے کسی خالی گوشے میں ایک اور دعا پلتی تھی، کاش کوئی ایسا ہم سفر ملے جو اس کے خالی دامن میں خوشیوں کے پھول بھر دے۔ ایک دن جب دھوپ حد سے زیادہ جھلسا دینے والی تھی، اکرم نے تھک کر اپنا رکشہ سڑک کنارے ایک درخت کے نیچے روکا اور پانی کے چند گھونٹ پی کر آنکھیں بند کر لی۔ تبھی ایک نرم سی خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ اکرم نے آنکھیں کھولی تو دیکھا دو لڑکیاں سفید لباس میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے چہروں پر عجب نور تھا اور ان کی مسکراہٹ میں سکون چھپا تھا۔ ایک نے نرمی سے کہا، ہم تمہیں دعا دینے آئی ہیں اکرم، تمہاری محنت، تمہارا صبر اور تمہاری خاموش دعائیں رب کے عرش تک پہنچی ہیں۔ اکرم حیران ہوا، دل ڈرا بھی اور عجیب سا سکون بھی محسوس کیا۔ دوسری لڑکی بولی، ہم نوشین اور مہین ہیں، رب کے حکم سے تمہاری مدد کرنے آئی ہیں۔ اکرم نے رکشے سے اتر کر ادب سے سر جھکا دیا۔ اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، میرا رب بڑا مہربان ہے، اگر وہ تمہیں بھیج سکتا ہے تو میری امیدیں ضرور پوری ہو جائیں گی۔ نوشین نے ہنس کر کہا، بس دعا جاری رکھو، صبر سے کام لو اور نیکی کا دامن کبھی نہ چھوڑو، خوشیاں تمہاری دہلیز پر دستک دیں گی۔ چند دنوں میں عجیب معجزے ہونے لگے۔ اکرم کا پرانا رکشہ اچانک سے ایک صاحب نے خرید لیا، بغیر کسی جھگڑے کے، اچھے داموں میں، اور شہر کے ایک شو روم سے اسے قسطوں پر نیا رکشہ مل گیا، بہت آسان شرائط پر۔ مسافر اب زیادہ تھے، کرایہ بھی اچھا ملتا اور دل میں ایک انوکھی خوشی کی لہر دوڑتی رہتی۔ ماں کے لیے نئی دعائیں، بہن کے لیے اسکول کی فیس، چھوٹے بھائی کے لیے نئے کپڑے۔ اکرم کے چہرے پر وہ مسکراہٹ آ گئی تھی جو مدتوں سے کھو چکی تھی۔ مگر رات کو جب سب سو جاتے، اکرم چھت پر بیٹھ کر چاند کو دیکھتا اور دل ہی دل میں کہتا، اے اللہ رزق عطا کر دیا، اب ایک شریک حیات بھی عطا فرما جو میرے دل کا سکون ہو۔ چاندنی راتیں، خاموش دعائیں اور دل سے نکلتا ہے نام سا انتظار۔ تقدیر خاموشی سے اکرم کی دعائیں سن رہی تھی۔ اکرم اپنی معمول کی مصروف زندگی میں گم تھا۔ ایک دن جب سورج ڈلنے کو تھا اور آسمان پر سنہری روشنی بکھر رہی تھی، وہ اپنے رکشے میں سڑک کنارے کھڑا مسافر کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی اکرم کی نظر ایک دوپٹے میں لپٹی لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی کسی پریشانی میں لگ رہی تھی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا اور آنکھوں میں الجھنوں کا سمندر۔
اکرم نے آہستہ سے پوچھا، باجی رکشہ چاہیے آپ کو؟ لڑکی نے سر ہلایا اور رکشے میں بیٹھ گئی۔ رکشہ چلا تو اکرم نے آئینے میں سے ایک نظر دیکھا۔ لڑکی کے چہرے پر عجیب سی معصومیت تھی اور آنکھوں میں درد چھپا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد لڑکی نے دھیرے سے کہا، بھائی ذرا دعا کرنا کہ سب خیر سے ہو جائے۔ اکرم کے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ وہ مسکرا کر بولا، اللہ سب آسان کرے گا بہن جی، دعا تو میری روز آپ جیسے مسافروں کے لیے ہوتی ہے۔ رکشہ چلتا رہا، مگر اکرم کے دل میں پہلی بار کسی انجان کے لیے ایک خاص دعا جاگی تھی۔ وہ لڑکی عائشہ تھی، ایک یتیم سی بچی جسے قسمت نے در بدر کر دیا تھا۔ اپنے بیمار والد کے لیے دعائیں لینے نکلی تھی اور اس دن کی تھکن اس کے چہرے پر چھپی نہ تھی۔ جب اکرم نے اسے منزل پر پہنچایا تو کرایہ تھامنے لگی۔ اکرم نے مسکرا کر ہاتھ روکا، باجی جب دل پریشان ہو تو کرایہ نہیں لیا جاتا، اللہ آسانی کرے آپ کے لیے۔ عائشہ کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ وہ خاموشی سے رکشے سے اتری اور ہولے سے دعائیں دیتی چلی گئی۔ اکرم اسے جاتے دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں محسوس کیا جیسے رب نے اس کے دل کے خالی کمرے میں پہلی بار کسی کی روشنی اتاری ہو۔ اگلے کئی دن اکرم کا دل بے چین رہا۔ چاہے جتنا بھی مصروف ہوتا، دماغ میں بس ایک ہی چہرہ گونجتا اور وہ تھا عائشہ کا۔ کچھ دنوں بعد ایک دن وہی لڑکی دوبارہ اسی سٹینڈ پر نظر آئی، چہرے پر وہی معصومیت، مگر آج تھوڑی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ اکرم نے شرماتے ہوئے پوچھا، کہاں جانا بہن جی؟ عائشہ ہنس پڑی اور بولی، جہاں دعاؤں کا سایہ ہو۔ رکشہ چلنے لگا، مگر اب ان کے بیچ خاموشی کا پردہ نہیں رہا تھا۔ راستے بھر چھوٹے چھوٹے سوالات، ہلکی مسکراہٹیں اور ایک ان کہی سی راحت سفر کا حصہ بن گئی۔ وہ دن، وہ سفر، وہ باتیں، سب کچھ تقدیر کے ورق پر لکھی جا چکی تھی۔ اکرم نے اسی دن دل میں فیصلہ کر لیا تھا، اگر نصیب میں ہو تو میں اسی لڑکی سے نکاح کروں گا، اور آسمانوں پر نشین اور مہین مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ اللہ کے فیصلے اٹل تھے۔ رات کی خاموشی میں چاندنی جھیل کی مند پھیلی ہوئی تھی، گھر میں خوشی کی ایک لہر تھی۔ آج اکرم اور عائشہ کی شادی تھی، ہر گوشہ خوشبو سے مہک رہا تھا اور دلوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اکرم آج بھی وہی غریب رکشے والا تھا جس کے پاس دنیا کی کوئی بڑی دولت نہیں تھی، لیکن دل میں اللہ کی رضا کی خواہش تھی۔ عائشہ بھی اپنے والد کی بیماری اور زندگی کی مشکلات سے لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچی تھی، لیکن آج دونوں کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو تقدیر نے ان کے لیے لکھی تھی۔ نکاح کی ترکیب سادگی سے ہو رہی تھی، مگر دلوں میں ایک خاص خوشی چھپی ہوئی تھی، نشین اور مہین، جو جن ذات تھی اب نظر نہیں آ رہی، لیکن اکرم اور عائشہ کے دلوں میں ان کی دعائیں موجود تھی۔ دونوں کے لیے آج کا دن ایک نیا آغاز تھا، جہاں رب کی رحمت اور محبت کا سایہ تھا۔ عائشہ کے والد کی حالت اب بھی خراب تھی، مگر وہ خوش تھے کہ ان کی بیٹی کا نصیب بدل رہا تھا۔ جب نکاح کا وقت آیا، اکرم نے عائشہ کے والد سے اجازت طلب کی، ابا جان، کیا آپ کی بیٹی میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے؟ عائشہ کے والد نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہاری محنت اور ایمانداری نے ہمیں ہمیشہ عزت دی ہے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر نکاح کی رسم شروع ہو گئی۔ دونوں دلوں کی یہ محبت اب رسمی طور پر رب کے سامنے ادا کی جا رہی تھی۔ نکاح کے بعد اکرم اور عائشہ کا نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔ اکرم کے لیے یہ دن ایک خواب کی مانند تھا، اس کی محنت اور دعاؤں کا جواب، اس کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی۔ عائشہ نے اپنے نئے گھر میں قدم رکھا اور ہر چیز نئی تھی، نئے چہرے، نئے رشتے دار، لیکن ایک چیز ہمیشہ ثابت رہی اور وہ تھا اکرم کی محبت بھرا دل۔ عائشہ نے نئے ماحول میں خود کو ڈالنا شروع کیا۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی نے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، مگر اب وہ اکرم کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر رہی تھی اور اس میں رب کی رضا تھی۔ ایک دن جب اکرم رکشہ چلا رہا تھا، عائشہ گھر میں اس کا پسندیدہ کھانا بنا رہی تھی۔ اکرم جب گھر واپس آیا تو عائشہ نے محبت سے کھانا پیش کیا۔ تمہارے ہاتھ کا کھانا میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن چکا ہے عائشہ، اکرم نے مسکرا کر کہا۔ عائشہ نے نرم دل سے کہا، تمہارے ساتھ یہ سب کرنا میرے لیے خواب سے کم نہیں ہے،
یہ چھوٹے چھوٹے لمحے ہی زندگی کی سب سے بڑی خوشیاں بن جاتے ہیں، اور دونوں کا دل خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ زندگی اپنی پٹری پر چل رہی تھی، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن اکرم اپنے رکشے میں سوار تھا جب ایک اچانک حادثہ پیش آیا۔ رکشہ ایک بڑی گاڑی سے ٹکرا گیا اور اکرم شدید زخمی ہو گیا۔ عائشہ کا دل ڈوب سا گیا۔ جب اسے خبر ملی، وہ فوراً ہاسپٹل پہنچ گئی اور اکرم کی حالت دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اللہ میرے شوہر کو سلامت رکھنا۔ عائشہ نے دعاؤں کے ساتھ اکرم کے سرخانے بیٹھ کر خدا سے مدد مانگی۔ اکرم نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور عائشہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا، پریشان نہ ہو عائشہ، اللہ کی رضا میں جو ہے وہی ہمیں ملے گا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے اور یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اکرم کی حالت بہتر ہو گئی۔ وہ کچھ دنوں کے لیے بستر پر پڑا رہا، لیکن پھر اللہ کے فضل سے اس نے تیزی سے صحت یاب ہونا شروع کیا۔ عائشہ کی دعائیں، اس کا خیال اور اکرم کا مضبوط عزم اس کی شفا یابی کا سبب بنے۔ ایک دن اکرم اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور عائشہ نے اس سے پوچھا، تم کیسے جانتے ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اکرم نے نرم لہجے میں کہا، جب دل اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ان کی زندگی کا یہ سچ تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھی پورا اعتماد کیا تھا۔ دعا، صبر اور ایمان کے ذریعے اللہ نے ان کی زندگی میں خوشیوں کا رنگ بھر دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اکرم اور عائشہ کی زندگی ایک خوشحال سفر بن گئی۔ ان کی زندگی میں ابھی بھی مشکلات آتی رہی، مگر وہ دونوں جانتے تھے کہ جب تک اللہ کی رضا ہے سب کچھ ممکن ہے۔ اکرم اب ایک کامیاب اور خوشحال انسان بن چکا تھا، مگر اس کی سب سے بڑی کامیابی یہی تھی کہ اس نے اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے دل کی آواز سنی تھی۔ اور عائشہ، جو کبھی ایک غمگین اور پریشان حال لڑکی تھی، اب اکرم کے ساتھ زندگی کی سچی خوشیوں کا لطف اٹھا رہی تھی۔ دونوں کی دعائیں قبول ہو چکی تھی۔ آخر کار ایک دن جب وہ دونوں اپنی زندگی کے اگلے قدم کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ کی مہربانی اور رحمت کا سایہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ وقت گزرتا گیا اور اکرم اور عائشہ کی زندگی ایک خوبصورت سفر میں تبدیل ہو گئی۔ مشکلات، آزمائشیں اور چیلنج جو کبھی ان کے راستے میں رکاوٹ بنے تھے، اب وہ دونوں مل کر ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ لیکن اس سارے سفر میں ایک چیز ہمیشہ ثابت رہی، اللہ کی رضا، اس کی مہربانی اور اس کی دعاؤں کا اثر۔ ایک دن جب اکرم اور عائشہ اپنے گھر کے سامنے بیٹھے چائے پی رہے تھے، اکرم نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور دل میں ایک شکر گزار دعا کی، یا اللہ، تو نے جو کچھ بھی مجھے دیا اس کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ تیرے کرم سے ہی میری تقدیر بدل گئی۔ عائشہ نے نرمی سے اکرم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں امید اور محبت کا سمندر تھا۔ ہم دونوں نے جب بھی اللہ سے دعا مانگی، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا، ہماری دعائیں ہمیشہ سنی گئی، عائشہ نے کہا اور اکرم کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا اٹھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تقدیر کے راستے پر چلنا ایک آزمائش تو تھی، مگر اللہ کی رہنمائی اور محبت کے سائے میں وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ہر مشکل کو آسان بنا چکے تھے۔ زندگی کے اس سفر میں وہ صرف ایک دوسرے کے شریک نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے کی دعاؤں اور اللہ کی برکتوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ جب اللہ کا ہاتھ ساتھ ہو تو کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل اور کوئی آزمائش انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ یہ سفر جاری رہتا اور جب تک ان کا دل اللہ کے ساتھ تھا، تب تک ان کی تقدیر کا ہر قدم کامیاب تھا۔ وقت کی رفتار آہستہ آہستہ سب زخموں پر مرہم رکھتی گئی۔ اکرم اور عائشہ کی زندگی میں خوشیوں کی بہار آ چکی تھی، مگر اس خوشیوں کی داستان کے پیچھے دو اندیکھے سائے ہمیشہ موجود تھے۔ نوشین اور مہین، وہ دو جن زاد بہنیں جنہوں نے خاموشی سے اکرم اور عائشہ کی تقدیر کو سنوارا تھا۔ نوشین اور مہین آسمانوں کے اس کنارے سے انہیں دیکھتی تھی جہاں سے رب کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرکت نہیں کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ ان کی بے آواز دعائیں، ان کی خاموش مدد اور ان کا نورانی سایہ اکرم اور عائشہ کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے بس چکا تھا۔ اکرم اور عائشہ کو کبھی خبر نہ ہو سکی کہ جب وہ مایوس ہوتے، جب دعا کے الفاظ ٹوٹنے لگتے،
تب نشین اور مہین ان کے لیے رب کے حضور فریادیں کرتی تھی۔ ایک رات جب اکرم اور عائشہ اپنے آنگن میں بیٹھے چاند کو دیکھ رہے تھے، ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ ایک عجیب سی خوشبو آئی، ایسی خوشبو جو دل کو سکون دے، روح کو چھو لے۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، اکرم، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے کوئی ہمیں دعائیں دے رہا ہو، کوئی آن دیکھے دوست۔ اکرم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، شاید اللہ نے ہمارے لیے اپنے کچھ خاص بندے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ چاندنی رات میں دور کہیں نشین اور مہین نے ایک بار آخری بار مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی۔ یا رب، ہمارے حصے کا نور ان کی زندگیوں میں ہمیشہ چمکتا رہے۔ اور پھر وہ دونوں روشنی کی ایک لہر بن کر آسمان کی وسطوں میں کہیں کھو سی گئی، لیکن ان کی محبت، ان کی دعائیں اور ان کا احسان اکرم اور عائشہ کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہ گیا۔ یہ کہانی صرف ایک رکشے والے کی کامیابی کی نہیں، یہ ان پوشیدہ دعاؤں، نیک جذبوں اور ان دیکھے فرشتوں کی کہانی ہے جو رب کے حکم سے انسانوں کی تقدیر سنوارنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ رب کے کرم سے انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔